اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 182۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے، فمن پھر جو خافا ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفا کسی طرفداری، او اسما یا کسی گناہ کی، فاصلح پھر وہ اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسما تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس وہ ان کے درمیان اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وصیت کیا ہوتی ہے، یعنی اگر صاحب جائیداد غیر ورثہ میں سے کسی کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دینا چاہے تو وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اپنے کل جائیداد کا 1/3 حصہ کسی کو، کسی رفاہی ادارے کو، یا کسی اپنے غیر ورثہ میں سے رشتہ دار کو، کسی دوست کو دے سکتا ہے۔ 1/3 حصے سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور باقی اس کی اولاد اور اس کے والدین اور اس کے بہن بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ 1/3 حصے کا اللہ تعالیٰ نے صاحب جائیداد کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے دے دے، اور اس کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے پاس لکھ لے کہ اس کے مرنے کے بعد جب اس کی جائیداد تقسیم ہوگی تو 1/3 حصہ فلاں ادارے کو یا فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ تو اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وصیت کرنے والے نے اپنے ورثہ کی حق تلفی کی ہے، یعنی ان کا حصہ غیر ورثہ میں سے کسی کو دے دیا ہے، کسی رفاہی ادارے کو یا اپنے کسی اور رشتہ دار کو، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جنافہ سے مراد طرفداری کرنا ہے، مثلا کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہونا اور دوسرے کی حق تلفی کرنا، یہ جنافہ کہلاتا ہے۔ اور اسما سے مراد ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا، یہاں گناہ کی وصیت کرنا مراد ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وصیت کرنے والے نے اپنے ورثہ کے مال میں سے ان کی حق تلفی کر کے اور ان کے مال کا کچھ حصہ غیر ورثہ کو دے دیا ہے تو یہ طرفداری جنافہ کہلائے گی، اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یا یہ کہ اگر کسی نے گناہ کے کام کی وصیت کر دی ہے تو پھر ایسی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ وصیت میں کسی بھی طرح کی حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ دیا ہے، یعنی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنی سب اولاد کو اتنا ہی دیا ہے جتنا اس کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کو تو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر جو تم نے اس کو دیا ہے وہ واپس لوٹا لو۔ اور ایک دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وصیت میں ظلم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی 70 سال تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں ظلم کا مرتکب ہوتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 سال تک برے اعمال کرتے ہیں لیکن وصیت میں عدل اور انصاف کرنے کی وجہ سے جنتی بن جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کسی کی طرفداری یا گناہ پر مبنی وصیت پر عمل کیا جائے گا؟ نہیں، ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی تصحیح کروا دی جائے گی تاکہ حقداروں کی حق تلفی بھی نہ ہو اور مرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ عام حالات میں وصیت کا بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر مرنے والے نے اپنی وصیت میں کسی کی حق تلفی کی ہے یا کسی خلاف شریعہ کام کی وصیت کی ہے تو پھر ایسی وصیت کا تبدیل کرنا واجب اور ضروری ہے۔
پھر فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وصیت کا بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہو یا خلاف شریعہ کسی کام کی وصیت کی جائے تو ورثہ کے درمیان اصلاح کرا دے تو ایسا کرنا گناہ نہیں ہے۔ گناہ صرف اس پر ہے جو جانتے بوجھتے اپنے فائدے کے لیے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کسی کی وصیت کو بدل دے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ یعنی ان کے مابین صلح کرا دے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ کسی کی طرفداری کی گئی ہے تو ورثہ کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ وصیت ہے لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے یا طرفداری کی بات ہے، اگر آپ سب لوگ متفق ہوں تو اس میں تبدیلی کر دی جائے اور وارث کو اس کا جائز حق دے دیا جائے۔ تو ایسا کرنے پر فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وصیت کو کوئی ایسا تقدس حاصل نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر اس میں گناہ کے کام کی وصیت کی گئی ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کی وصیت کی گئی ہے یا کسی کی ناجائز حق تلفی کی گئی ہے تو سب کے باہمی مشورے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ یاد دلایا ہے کہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کی طرفداری یا بھول یا جان بوجھ کر گناہ کی وصیت کا خوف کھانے والے کو اصلاح کرنے کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا شعور دلایا ہے کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اصلاح کرو گے تو اس کی رحمت ڈھانپ لے گی اور وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ اصلاح کی کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی کمی، خطا اور خرابی رہ گئی تو وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پر بھی ظلم، زیادتی یا حق تلفی کرنے سے بچائیں اور نیکی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔